بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم نے سبق نمبر 111 پڑھ لیا تھا، جس کا ٹائٹل عنوان نماز ہی تھا، اور نماز میں غصبی نماز کی جگہ کے حوالے سے فقہی مسئلے بیان کیے گئے تھے، اور ان میں 858 مسئلے نمبر تک بیان ہو چکا۔ آج ہم سبق نمبر 112 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ٹائٹل عنوان نماز ہی رہے گا، اور ذیلی جو مسئلے ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ 849، 860، 861، 862، اس طرح سلسلہ وار فقہی احکام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی، مسئلہ نمبر 849 نماز ٹائٹل ہے: اگر کوئی شخص کسی جائیداد میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو اور اس کا حصہ جدا نہ ہو تو اپنے شراکت داری کی اجازت کے بغیر اس جائیداد پر تصرف نہیں کر سکتا، اور احتیاط واجب کی بنا پر اس پر نماز پڑھنا باطل ہے۔ تو جائیداد کا خیال رکھنا چاہیے کہ جائیداد پر اگر وہ اجازت نہیں ہے تو بغیر اس جائیداد کی میں اجازت کے تصرف نہیں کر سکتا، اور اس پر احتیاط کی بنا پر نماز پڑھنا بھی باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 860 ٹائٹل عنوان نماز ہے: اگر کوئی شخص ایک ایسی رقم سے کوئی جائیداد خریدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کیا ہو، لیکن معاملہ کلی طور سے ذمے میں تھا، سودے میں رائج طریقہ کار کے مطابق قیمت اپنے ذمے لے لی ہو، جیسے کہ عام طور پر معاملات میں ہوتا ہے، اور اس کا استعمال حلال ہے، اور خمس کی اس رقم کا مخروج ہو جائے گا، اس نے ادا کیا ہے، لیکن اگر اس رقم سے جائیداد خریدے جس کا خمس نہیں دیا تو اس کے لیے حاکم شرع کی اجازت کے بغیر استعمال حرام، اور احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز پڑھنا باطل ہے۔ تو خمس کے احکام بھی ضروری ہیں، یہ مسئلہ توجہ طلب، غور طلب، اور اس کو پریکٹیکل بھی ہے کہ لاگو عام طور پر پیش آتا ہے۔ دوبارہ توجہات کو مبسوط کرانے کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں: اگر کوئی شخص ایسی رقم سے کوئی جائیداد خریدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کیا ہو، لیکن معاملہ کلی طور سے ذمے میں تھا، کچھ کی یعنی خمس ادا کیا، کچھ کی نہ کیا، اور اس کے ذمے سودے میں رائج طریقہ کار کے مطابق قیمت اپنے ذمے لے لی، جیسا کہ عام طور پہ معاملات میں ہوتا ہے، اور اس کا استعمال حلال ہے، اور خمس کی اس رقم کا مخروج ہو جائے گا، اس نے ادا کی، کیونکہ پیسے اکٹھے تھے، مثلا 10 لاکھ تھا، 20 لاکھ تھا، جائیداد خرید لی، اور پھر جو ہے وہ اس میں خمس بھی ابھی نہیں ادا کیا تھا اس نے، تو کلی معاملہ ہوا ہے، ساری رقم اسی میں ہے، تو لیکن اسی رقم سے جائیداد خریدے جس کا خمس نہیں دیا تو اس کے لیے حاکم شرع کی اجازت کے بغیر استعمال حرام، اور احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز پڑھنا باطل ہے۔ نماز اس میں باطل ہوگی جب تک خمس ادا نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 861 ٹائٹل نماز ہے: اگر کسی جگہ کا مالک زبان سے نماز پڑھنے کی اجازت دے اور انسان کو علم ہو کہ وہ دل سے راضی نہیں تو اس کی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ وہ دل سے راضی ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو توجہ سے سنیں: اگر کسی جگہ کا مالک زبان سے نماز پڑھنے کی اجازت دے اور انسان کو علم ہو کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ وہ دل سے راضی ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ بس اصل میں دل سے رضا ضروری ہے، ایک لحاظ سے دل سے راضی نہیں ہے تو نماز بھی جائز نہیں، دل سے راضی ہے تو نماز جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 862 اس کا عنوان ٹائٹل نماز ہے: جس متوفی نے زکوٰۃ نہ دیا ہو یا لوگوں کا مقروض ہو جائے اس کی جائیداد میں تصرف یعنی اس کا استعمال کرنا، اگر واجبات کی ادائیگی کے منافی نہ ہو، مثلا اس کے گھر میں ورثاء کی اجازت سے نماز پڑھی جائے تو اشکال نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ رقم جو متوفی کے ذمے ہو ادا کر دی ہے
یا یہ ضمانت دے کہ ادا کر دے گا، اس کے قرض کی مقدار کے برابر جائیداد باقی رکھیں تو اس کی جائیداد میں تصرف کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اگرچہ وہ ضائع ہونے کا سبب ہی کیوں نہ ہو۔ تو متوفی نے جو مر گیا میت متوفی اس کو کہتا ہے اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اور لوگوں کا مقروض تھا، تو اس کی جائیداد میں تصرف کرنا واجبات ادائیگی کے منافی نہ ہو تو اس پہ پھر ورثہ کی اجازت سے نماز بھی پڑھی جائے تو اشکال نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، یہ ایک مسئلہ یعنی ہوگی شک دوسری، اسی طرح سے دوسری شک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ رقم جو متوفی کے ذمہ ادا کر دے، یہ ضمانت دے کہ ادا کر دے گا یا اس کے قرض کی مقدار کے برابر جائیداد باقی رکھے تو اس کی جائیداد میں تصرف کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اگرچہ وہ ضائع ہونے کا سبب ہی کیوں نہ ہو، کچھ جائیداد کا کچھ حصہ ضائع ہی کیوں نہ ہو، جب ہر نماز اس میں جائز ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر 863 نماز ٹائٹل ہے، ٹائٹل نماز ہے، نماز ٹائٹل نہیں، ٹائٹل نماز ہے، اس کا موضوع عنوان نماز ہے۔ اگر میت کے بعد ورثہ کم سن یا مجنون یا غیر حاضر ہوں تو ان کی ملکیت میں ان کے ولی کی اجازت کے بغیر ان کی جائیداد میں تصرف حرام ہے اور اس میں نماز جائز نہیں، لیکن معمولی استعمال جو میت کی تجہیز و تکفین کا مقدمہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام اور سادہ سا مسئلہ ہے، میت کے بعض ورثہ کم سن ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں یا مجنون ہیں یا غیر حاضر ہیں تو ان کی ملکیت ان کے ولی کی اجازت کے بغیر ان کی جائیداد میں تصرف حرام ہے اور اس میں نماز جائز نہیں، لیکن معمولی استعمال جو میت کے مثلا کفن کے لیے کچھ لی گئی ہو یا رقم تجزیہ و تکفین کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے میت کے وارث یقیناً اس میں اجازت دے دیں گے، اور ہوتی ہے عام طور پر، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، ان کا استعمال تصرف حرام نہیں۔ مسئلہ نمبر 864 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ کسی کی جائیداد میں نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جب اس کا مالک صریحاً اجازت دے یا کوئی ایسی بات کہے جس سے معلوم ہو کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو اجازت دے کہ اس کی جائیداد میں بیٹھے یا سوئے تو اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت بھی دے دی ہے، یا مالک کے راضی ہونے پر دوسرے وجوہات کی بنا پر اطمینان رکھتا ہو۔ ایک بندے نے اس میں اس کو آنے کی، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، رہنے کی اجازت دی ہے تو یقیناً اس جائیداد کے اوپر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 865 اس کا عنوان بھی نماز ہے۔ وسیع عریض زمین میں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ اس کا مالک کم عمر ہو یا مجنون ہو یا وہاں نماز پڑھنے پر راضی نہ ہو، جنگلات میں جا کے ہیں یوں کہوں، اس طرح وہ سارے باغ اور زمینیں کی جن کے دروازے اور دیوار نہ ہوں ان کے مالک کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر وہ جانتا ہو کہ اس کا مالک راضی نہیں تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مالک کا پتہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ اجازت نہیں دے گا نماز پڑھے تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر مالک کم عمر ہو یا مجنون ہو یا اس کے راضی نہ ہونے کا گمان ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس میں تصرف نہ کیا جائے اور نہ ہی وہاں نماز پڑھی جائے۔ جی یہ تھا مسئلہ نمبر 865۔ 866 مسئلہ نمبر اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے اور دوسری شرط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جگہ کی شرائط کو ہم پڑھ رہے ہیں سب ٹائٹل میں، اور پہلی شرط جو ہے وہ جگہ غصبی نہ ہو، یہ تھی، اور دوسری شرط ضروریہ کی نماز کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز
حرکت نمازی کے کھڑے ہونے یا رکوع یا سجود کرنے میں اختیاری طور سے مانع ہو، یعنی اس کے کھڑا ہونے میں مانع ہو، ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بدن کو ساکن رکھنے میں مانع نہ ہو۔ اگر وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے ایسی جگہ مثلا بس، ٹرک، کشتی یا ریل گاڑی میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو جس قدر ممکن ہو بدن کے ٹھہراؤ اس میں ہونا چاہیے، اور قبلے کی سمت کا خیال رکھے، اور اگر سواری قبلے سے کسی اور دوسری طرف مڑ جائے تو اپنا منہ قبلے کی طرف موڑ دے، اور اگر قبلے کی رعایت پورے طور سے ممکن نہ ہو تو کوشش کرے کہ اس کا قبلہ سے انحراف 90 درجے سے کم ہو۔ 90 درجے کا مطلب بالکل الٹ قبلے کے طرف پش ہو جانا، یہ 90 درجے ہوتا ہے، کیونکہ ٹوٹل 180 ہوتا ہے جو درجے ہوتے ہیں، جو میٹر ہوتا ہے، تو اس میں سے 90 درجہ بالکل اس کے ہاف ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قبلہ کی رعایت کرے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو قبلہ کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ واجب نماز میں ہونا لازمی ہے۔ اگر مجبوری ہو کہ ایسی جس کی وجہ سے وہ نہ کر سکتا ہو، ایسے سفر پہ ہو کہ اس کا کرنا بھی ضروری ہے اور نماز کا ٹائم بھی نکل جائے گا، تو وہ نماز پڑھے، یا اس طرح کے معاملات ہوں اجباری اور مجبوری حالت کی حالت میں، اضطراری صورت میں۔ جی مسئلہ نمبر 867، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے، اور دوسری شرط نماز کی جگہ کی شرط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب گاڑی، کشتی یا ریل گاڑی وغیرہ کھڑی ہو تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح جب چل رہی ہو تو اس حد تک نہ ہل جل رہی ہو کہ نمازی کے بدن کے ٹھہراؤ میں حائل ہو، یعنی نماز جو ہے وہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھے، کھڑی ہے تو حرج ہی نہیں ہے، وہ کھڑی ہے، اگر کھڑی نہیں ہے چل رہی ہے تو پھر اتنا ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ آج کل تو موٹر وے اور سی پیک کا زمانہ آ گیا ہے، تو آج کل تو ماشاءاللہ بس بھی جو ہے وہ اس طرح چل رہی ہوتی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور ریل ٹرین آئے گی انشاءاللہ ایسا مرلہ کے ٹھہراؤ ہو جائے گا۔ فی الحال تو دنیا بھر میں ہیں ایسی ٹرینیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ مسئلہ نمبر 868، ٹائٹل عنوان نماز ہے۔ ذیلی ٹاپک جو ہے وہ چوتھی شرط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نمازی کے جگہ کی شرط ہو چکی، قصبی نہ ہو، اور یہاں سمت کے بارے میں شرط بیان کی جا رہی ہے۔ گندم، جو اور ان جیسی دوسری اجناس کے ڈھیر پر جو ہلے بغیر نہیں رہ سکتے نماز باطل ہے۔ گندم کی ڈھیری ہے، جو کی ڈھیری ہے، ان جیسے دوسرے اجناس کے ڈھیروں پر جو حرکت میں آتے ہیں، ہلے بغیر یعنی حرکت میں رہتے ہیں، وہاں نماز باطل ہے۔ جی تیسری شرط، پہلی شرط جگہ غصبی نہ ہو، دوسری جو ہے اس کو حرکت جو ہے وہ اس میں سکون ہونا چاہیے، جگہ نمازی کی جگہ، نماز کی جگہ، جائے نماز یوں کہیں، جائے نماز کے حکام بیان کی۔ تو تیسری شرط ضروری ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لینے کا احتمال ہو، ایسی جگہ جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ مثلا ہوا اور بارش یا بھیڑ پہاڑ وغیرہ کی وجہ سے وہاں پوری نماز نہ پڑھ سکے گا تو وہاں رجائے نماز پڑھے، اگرچہ اتفاق سے پوری پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہو گئی کہ ضروری ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لینے کا احتمال ہو، ایسی جگہ جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ مثلا
ہوا اور بارش کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، یا بھیڑ کی وجہ سے، ہجوم اور رش کی وجہ سے وہاں وہ نماز پوری نہ پڑھ سکے گا، تو وہاں رجائے نماز پڑھے، یعنی امید، رجا کی نیت سے، امید کی نیت سے پڑھے، اگرچہ اتفاق سے پوری پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ 3 شرطیں مکمل، آج کا سبق مکمل ہوا۔ ہاں انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔